295C اور 295A یہ حرمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مترادف نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو سیکولر مذہبی ہے، یعنی مذہب صرف مذہبی تہواروں پہ اس کے اندر نظر آتا ہے. اس پورے پروسیس سے گزر کے کسی پر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. یہ فتویٰ بازی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو پاکستان کی طول و عرض میں سوشل میڈیا پہ مذہبی اور غیر مذہبی حلقوں کے درمیان ایک اہم موضوع بن کر گردش کر رہا ہے، یعنی رجب بٹ اور 295. آخر ایسا کیا ہوا کہ مذہبی حلقے رجب بٹ کے خلاف بولنے پر مجبور ہو گئے؟ اگر ہم رجب بٹ کی شخصیت کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت اچھے مثبت کنٹینٹ بنا رہے ہیں. وہ فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں جو پاکستانی معاشرتی اخلاق کے ساتھ زیب نہیں دیتی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں کہا کہ میں 295 کے نام سے ایک پرفیوم لانچ کر رہا ہوں، اور اس پر یہ بحث چھڑ گئی مذہبی حلقوں میں کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم رجب بٹ کے کنٹینٹ کو جو وہ بناتے ہوئے ہم اس کی کوئی اپریسیشن نہیں کر رہے، نہ ہی ہمیں اس کنٹینٹ سے کوئی غرض ہے. لیکن یہ رویہ جو آج رجب بٹ کے ساتھ ہوا، کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے، پرسوں کسی تیسرے بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ رویہ قابل غور اور قابل تنقید ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود 295C اور 295A یہ حرمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مترادف نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک چیز ہے جو کہ موضوع ہے اور ایک اس کے متعلقات میں سے. موضوع ہے حرمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس کے متعلقات میں سے یہ ایک قانون ہے. مثلاً اگر ایک شخص نے ایک کتاب لکھی حرمت رسالت پر، تو آیا کتاب خود حرمت رسالت کے مترادف ہے؟ ایک شخص نے ایک ویڈیو بنائی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کیا وہ ویڈیو خود حرمت رسول کے مترادف ہے؟ ایک شخص نے کوئی اور کام کیا، کالم لکھا، تو کیا وہ کالم حرمت رسول اللہ کے مترادف ہوگا؟ نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ 295C کا جو قانون ہے، اس کو نام پر آپ ایک پرفیوم لانچ کر رہے ہیں، تو پاکستان میں اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی. مثلاً آپ کی گلی میں ہی بسم اللہ کریانہ سٹور ہوگا، تو کیا بسم اللہ کریانہ سٹور جو ہے وہ توہین ہے بسم اللہ کی؟ مثلاً ایک پروڈکٹ کو لانچ کرنا کیا توہین شمار ہوگی؟ یا میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ آپ کو ملے گا مثلاً اسامہ پان شاپ، پان کی دکان جو اسامہ نام پر ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی توہین کے لیے؟ ٹھیک ہے. یا میں ایک اور مثال لے لیتے ہیں. مثلاً ہمیں ملتا ہے کہ مدینہ شہد سینٹر کوئی بناتا ہے، تو کیا یہ مثلا مدینہ طیبہ کی توہین کرنا چاہ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی معاشرے میں کسی نام پہ کوئی پروڈکٹ، ہاں اگر ایک شخص جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے، یہ بولتے ہوئے کر رہا ہے کہ میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی توہین کے لیے یہ نام رکھ رہا ہوں، یا کسی معیوب شے کا نام رکھ رہا ہوں، مطلب کوئی ایسی چیز جو اس کے نام کے ساتھ سازگار نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. یا اگر کوئی ایسا پڑھا لکھا شخص کر رہا ہو جو مثلا علم دین رکھتا ہو یا علم قانون رکھتا ہو، قانون کا متخصص ہو یا دین کا متخصص ہو، اور وہ کوئی ایسی حرکت کرے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ سب کچھ جانتا تھا، اس کے باوجود اس نے ایسا کیا. ایک عام شخص جس کا کام فیملی ولاگنگ ہے، جو سیکولر مذہبی ہے، یعنی مذہب صرف مذہبی تہواروں پہ اس کے اندر نظر آتا ہے، صحیح ہے، یعنی وہ رمضان میں مذہبی ہو جاتا ہے. پاکستان میں ایسے ہیں میڈیا اینکرز ہیں، سارے ہیں، ٹھیک ہے، کون نہیں ہے، ہر دوسرا شخص ہے. رمضان میں مذہبی ہیں، محرم میں کے 10 دن میں مذہبی ہیں، میلاد پہ مذہبی ہیں، مثلا یہی خاص تہواروں کے مذہبی جو ہوتے ہیں سیکولر مذہبی. ٹھیک ہے، ایک ایسا شخص ہے، عام شخص ہے، بغیر کسی انٹینشن کے یہ کر رہا ہے، اور اس میں ایسا بھی کہیں پر کوئی پہلو نہیں ہے اس کی ویڈیو میں کہ بھائی میں توہین کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے باوجود یہ رویہ خطرناک ہے. یعنی پاکستان میں کوئی شخص کچھ بھی بولے تو اس کے سیاق و سباق کے بغیر اس پر فتویٰ لگا دینا. فتویٰ لگانا ایک بہت اگلا مرحلہ ہے. ایک ہوتا ہے ویڈیو بیان جاری کیا، مذمت کی، مخالفت کی، پھر ایک فتویٰ لگا دیا باقاعدہ. یعنی جنہوں نے فتویٰ لگایا انہوں نے دین کہاں سے پڑھا؟ سوال تو یہ ہے. یعنی یہ خود اسلام کی اور افتاء کی، فتویٰ لگانے کی توہین ہے. ایسے کاموں پر فتویٰ لگانا یعنی یہ خود دین کی توہین ہے. یعنی جو غیر مسلم، مستشرق، ملحد اسے دیکھے گا اور دیکھ رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ مثلاً آیا یہ دین اتنا ہی آسان یا اتنا ہی نادانی پر مبنی دینداروں کے رویے ہیں، ٹھیک ہے،
کتنی آسانی سے کسی پر کوئی بھی فتویٰ لگا سکتا ہے. نہیں، اسلام کے اصول و ضوابط ہیں، اسلام کے قواعد ہیں، قانون ہیں، جس کے بعد جس پورے پروسیس سے گزر کے کسی پر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. یہ فتویٰ بازی یہ خود دین کی توہین ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آج ایک سیکولر شخص نے یہ کیا ہے جس کا ایک خاص مسلک سے تعلق ہے، تو کل کوئی کسی دوسرے مسلک کا کوئی شخص بھی کر سکتا ہے اور اس کے خلاف بھی یہی رویہ آئے گا، اور یہ ایک آگ لگ جائے گی جس میں پھر بات بھی نہیں کی جا سکتی. یعنی پھر پاکستان میں یہ سارے نام، کیونکہ پاکستان میں 99.99% کاروبار جو ہیں ان کے نام کس پر ہیں؟ مذہبی نام ہیں. یہ جو ایک نیا شدت پسندانہ رویہ، یہ کسی کا بھی ہو، رجب بٹ ہمارا موضوع نہیں ہے، یعنی یہ رویہ موضوع ہے، یہ خطرناک ہے. کل کلا اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے. اس پر سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان کے مذہبی حلقوں کو، اہل سنت کو، اہل تشیع کو، مسلک دیوبند کو، مسلک اہل حدیث کو، کہ کس طرف جا رہے ہیں لوگ اور مذہبی حلقے کس طرف جا رہے ہیں. مدارس کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مثلاً فتویٰ لگانا سخت کریں. ہر شخص کو ٹھیک ہے 4 سال میں مفتی کی ڈگری نہ دیں 8 سال میں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو اس کا معیار اتنا سخت کریں کہ بھائی وہ ہر جس پر اس کا دل چاہے اس پہ فتویٰ لگاتا ہوا نہ پھرے. اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اس ماہ مبارک رمضان میں، تاکہ ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف جا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.